اچھا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ پولیٹکس کی طرف اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی، نہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کرتی ہے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی اسٹوڈنٹ یونین بین کر دی گئی ہے. تو اگر ہم اسٹوڈنٹس کو پولیٹکس میں، ہیلدی پولیٹکس میں آگے نہیں لائیں گے تو پھر لیڈر کیسے پیدا ہوں؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اسٹوڈنٹ یونین پاکستان میں بین ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپ کمنگ لیڈرز کیسے آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں لیڈرز کا ایک فقدان پیدا ہوا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر فی الحال موجود نہیں ہے جو اگلے فیوچر کے 20 25 30 سال پاکستان کو ایک اچھی طرح لیڈ کر سکتے ہیں. جو اویلیبل ہیں بھی وہ اتنے زیادہ کنٹروورشل ہے، وہ ایک موروثی سیاست کے تھرو آئے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. مطلب آپ چھوڑ دیں کہ ان کو ووٹ دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان کی بات سننا، ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئیں. تو اور اس وقت آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ یوتھ اس وقت پولیٹکس سے بالکل دور ہے. اس کی ریزن ہی صرف یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی فکر نہیں ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں ہم تو سیاست میں نہیں آئیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ کوئی گورا آئے گا اٹلی سے یا یورپ سے جو پاکستان میں آئے گا، پولیٹکس کرے گا اور پھر پاکستان کو سدھارے گا؟ ہم معذرت کے ساتھ ہم بہت زیادہ ایک سمجھ لیں کہ مطلب پرست لوگ ہو چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اپنا سوچیں، اور سیلفشنس کی حد ہو چکی ہے کہ مطلب ہم یہ سوچتے ہیں آج ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہماری گاڑی میں پیٹرول فل ڈل رہا ہے، ہمارے ویکیشنز پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہمیں انفلیشن سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کی زندگی ہی ایسے چل رہی. لیکن ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ ابھی بجٹ آیا ہے اس بجٹ نے ان کی کمر توڑ دی. لیکن کیا کوئی بولنے والا ہے؟ ہماری نیشنل اسمبلی میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے، ساری پارٹیاں حکومت میں بیٹھی ہیں، ایک پارٹی کو اپوزیشن میں بٹھا دیا اور ان کی ایسی ٹھکائی ہو رہی ہے کہ ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی. تو اس وقت یوتھ ہی ہے جو پاکستان کو ایک طرح سے صحیح سمت میں لے کے جا سکتی ہے. بٹ وہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین بین ہے. کسی سے آپ کہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو پولیٹکس سے بڑا دور رہتے ہیں، ہم تو ووٹ دیتے ہی نہیں. پولیٹکس کو ہمارے آج کل کے سیاستدانوں نے اتنا گندا امیج دے دیا ہے. ویسے پولیٹکس سے لوگوں نے، قائد اعظم نے کیا مطلب ہے کہ کرکٹ کھیل کے پاکستان حاصل کیا تھا؟ قائد اعظم نے بھی پوری پولیٹیکل موومنٹ تھی نا، جس کے بعد آج ہم ایک آزاد ریاست، آزاد ملک، اسلامی جمہوری پاکستان میں رہتے ہیں. تو یہ مطلب ایک ایرسٹاٹل کی بھی ایک سینگ ہے کہ جب آپ کا ملک برے حالات میں ہوگا وہ دو ہی لوگ ہوں گے جو کہ پولیٹکس میں نہیں آئیں گے، ایک ڈرپوک اور دوسرے خود غرض. تو کیا ہم ڈرپوک ہیں؟ کیا ہم خود غرض ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بٹ ہماری پریورٹیز اس وقت چینج ہو چکی ہیں. ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. آپ کے سکولز میں کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی، کالجز یونیورسٹیز کے بچوں کو نہیں پتہ کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. وہ بس فار دا سیک آف امی نے بولا، ابو نے کہا انجینئر بن جاؤ، اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، یہ کر لو. ابھی مجھ سے ملنے ایک میرے دوست آئے ہوئے تھے، وہ سی اے کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا آپ سی اے کر رہے ہیں، اچھی بات، زبردست. کہہ رہے ہیں یار بس ابو زبردستی کروا رہے ہیں. سو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہماری یوتھ ایک ہے تو 60% یوتھ ہمارے ملک میں، بٹ وہ ایک ان گائیڈڈ میزائل ہے. اسے نہیں پتہ کیا کرنا ہے، صبح اٹھ کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. سو obviously ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں پاکستان کو بدلنے کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک اگر جانا پڑے گا تو ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے اور اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے.